کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وال کلاک کی سوئیاں ہمیشہ دائیں جانب گھومتی ہیں، بائیں جانب کیوں نہیں گھومتی؟ اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح گاڑیوں کا سٹیئرنگ ہمیشہ لیفٹ یا رائٹ سائیڈ ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ درمیان میں بھی بنایا جا سکتا تھا۔ حالانکہ ایسا کرنے سے گاڑی کے فرنٹ حصے میں ایک سیٹ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم انہی دو پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کا سامان بھی پیدا ہونے والا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں ہوں خرم شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو وتھ خرم۔ کسی بھی گاڑی کا ڈرائیونگ سٹیئرنگ درمیان میں نہ بنانے کی ایک بڑی وجہ تکنیکی ہے۔ اگر سٹیئرنگ درمیان میں ہوتا تو گاڑی کے اندرونی ڈھانچے میں کئی پیچیدہ قسم کی تبدیلیاں کرنی پڑتی۔ اس میں سیٹوں کی ترتیب، گیئر شفٹ کی جگہ اور دیگر کنٹرولز کو دوبارہ ترتیب دینا پڑتا، جو کہ ایک پیچیدہ عمل کے ساتھ ساتھ ایک مہنگا طریقہ بھی ہے۔ کار کا سٹیئرنگ درمیان میں نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈرائیونگ میں آسانی اور ٹریفک کی حفاظت ہے۔ اس کا ایک تعلق اس سے بھی ہے کہ اس ملک میں ٹریفک کا بہاؤ لیفٹ سائیڈ پہ ہے یا رائٹ سائیڈ پہ ہے، یعنی اس مخصوص ملک میں ٹریفک کس سمت چلتی ہے۔ سٹیئرنگ کو متعلقہ سائیڈ پر رکھنا گاڑیوں کی حفاظت کے لیے نہایت اہم چیز ہے، کیونکہ یہ ڈرائیور کو زیادہ درست انداز میں فرنٹ سائیڈ اور لیفٹ رائٹ سائیڈ پر ٹریفک کے بہاؤ کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے، خاص کر اوورٹیک کرتے ہوئے یا لین کی تبدیلی کے وقت۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سٹیئرنگ درمیان میں نہیں رکھا جاتا۔ اس سے ڈرائیور کے لیے یہ اندازہ لگانا نہایت آسان ہو جاتا ہے کہ دوسری گاڑیاں اس وقت کس مقام پر ہیں۔ دوستو، یہی وجوہات ہیں کہ گاڑیوں کا سٹیئرنگ ہمیشہ ایکسٹریم دائیں یا ایکسٹریم بائیں طرف رکھا جاتا ہے، نہ کہ درمیان میں۔ گھڑی کی سوئیاں بائیں جانب کیوں نہیں گھومتی؟ ہمیشہ دائیں جانب ہی کیوں گھومتی ہیں؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی ہاں ناظرین، اس کی سائنسی اور تاریخی وجوہات ہیں۔ جب ابتدائی مکینیکل گھڑیاں بنائی گئیں تو اسے موجدوں نے سورج کے گھومنے کی سمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سوئیوں کو رائٹ سائیڈ پر گھمانے کا فیصلہ کیا۔ قدیم دور میں سورج کی روشنی کو وقت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا، اسی لیے گھڑی کی ساخت سورج کی ساخت کی طرح بنائی گئی۔ سورج کی کرنیں نارتھ ایکویٹر میں دائیں جانب سایہ پیدا کرتی ہیں، لہٰذا جب میکینیکل گھڑیوں کا دور آیا تو اسے بھی نارتھ ایکویٹر کے مطابق ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گھڑیوں کی سوئیاں دائیں جانب گھومتی ہیں، نہ کہ بائیں جانب۔ اگر یہی سوئیاں ساؤدرن ایکویٹر میں بنائی جاتی تو شاید ان کی سوئیاں بائیں جانب گھوم رہی ہوتی، کیونکہ وہاں سورج کے حساب سے سایہ بائیں جانب بنتا ہے۔ تو کیوریس لرنرز، یاد رہے، ایکویٹر ایک ایسی لائن، ایک ایسا خط ہے جسے ماہرین نے زمین کے عین درمیان میں کھینچا ہے تاکہ زمین کو ساؤتھ اور نارتھ میں تقسیم کیا جا سکے۔ تو اس طرح یہی رواج آنے والے دور میں دنیا بھر کی گھڑیوں کے ڈیزائن کا حصہ بن گیا۔